اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ المعروف امکان الاولین ووقوعہما فی عالم الوضع وامکان الثالث وانما البحث فی وقوعہ موجز فی الاصول۔ اصول فقہ کی کتاب ہے، آیت اللہ سماحت و شیخ جعفر سبحانی صاحب ان کی تالیف ہے۔ آج ہم چوتھا درس پڑھ رہے ہیں جس میں مصنف بیان فرماتے ہیں کہ وضع کی 4 قسموں میں سے پہلی 2 قسمیں وضع عام اور موصولہ عام، وضع خاص اور موصولہ خاص، ان کے ممکن ہونے میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے اور ان کے واقع ہونے میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے، یعنی یہ 2 قسمیں ممکن بھی ہیں عالم تصور میں اور واقع بھی ہیں، ان کی مثالیں بھی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ وضع خاص موصولہ خاص جیسے اعلام شخصیہ، وضع عام اور موصولہ عام جیسے انسان، شجر، حیوان، نبات، یہ تمام مثالیں اس کی ہیں کہ جس میں وضع عام ہے اور موصولہ عام ہے۔ یہ یعنی یہاں پر گویا کہ اصولیوں کے درمیان کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، نہ ہی ممکن ہونے میں نہ ہی وقوع میں۔ اسی طرح تیسری قسم وضع عام اور موصولہ خاص، اس کے ممکن ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے اور کوئی اختلاف موجود نہیں ہے، عالم تصور میں ممکن ہے۔ جس طرح بیان کیا تھا کہ عام کا تصور کریں، مفہوم عام کا تصور کریں، یعنی بہت سارے ایسے عناوین ہیں جیسے مصداق کا عنوان ہے۔ اب اس میں جب عام کا تصور کیا جائے تو ضروری نہیں کہ وضع عام کے لیے کیا جائے، بلکہ وضع جب کیا جائے گا تو اس کے مصادیق جو ہیں ان کے لیے کیا جائے گا، تو لہذا یہ ممکن ہے، یعنی عالم تصور میں ممکن ہے وضع عام اور موصولہ خاص۔ لیکن بحث اس کے وقوع میں ہے، آیا واقع ہے یا واقع نہیں ہے۔ اصولیوں کے درمیان ایک گروہ کہتا ہے، ایک قول یہ ہے کہ یہ واقع نہیں ہے، دوسرا قول ہے کہ یہ واقع ہے، اور مصنف فرماتے ہیں کہ آپ جان چکے ہیں کہ حروف کی جو وضع ہے وہ اسی قبیل سے، یعنی تیسری قسم سے ہے، تو گویا کہ مصنف کے نزدیک تیسری قسم واقع ہے اور مصنف مشہور قول کے قائل ہیں، کیونکہ مشہور قول تیسرے وضع کی تیسری قسم میں ہے کہ تیسری قسم واقع ہے۔ اب یہاں پر امکان کے حوالے سے گوئے کہ تینوں قسموں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن وقوع کے حوالے سے پہلی 2 قسموں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن تیسری قسم میں اختلاف ہے۔ یہاں تک بات طے ہے۔ آگے چوتھی قسم، تو مصنف فرماتے ہیں کہ چوتھی قسم کے ممکن ہونے میں اختلاف ہے، چوتھی قسم کے ممکن ہونے میں کلام ہے، جائے کہ اس کے واقع ہونے کا مرتبہ بعد میں ہے، لیکن ممکن ہونے کے بارے میں کلام ہے کہ چوتھی قسم آیا ممکن ہے کہ ممکن نہیں ہے۔ مشہور قول یہ ہے کہ چوتھی قسم محال ہے اور ممکن نہیں ہے۔ یہاں پر ایک اور ضمناً مصنف فرق کو بیان کرتے ہیں کہ یہ کیسے بالآخر کیا فرق ہے کہ تیسری قسم کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ممکن ہے
جبکہ اس کے وقوع میں جب اختلاف ہے تو ممکن ہونے میں کیوں اختلاف نہیں ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ ممکن ہے اور چوتھی قسم کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے، مصنف فرماتے ہیں کہ تیسری قسم میں جو معنی ملحوظ ہے، جو معنی متصور ہے، وہ عام ہے، جیسے حروف ہے، مثلا مفہوم ابتدا ہے، مفہوم انتہا ہے، اس کا واضح نے تصور کیا۔ اب ان کا جو معنی ہے، ابتدا کا معنی وہ عام ہے، ایک جامع معنی ہے، ایک جامع ہے، یعنی موجود ہے یہاں پر مفہوم ابتدا یعنی ابتدائیت۔ اب اس کے بہت سارے مصادیق ہیں، چاہے وہ ابتدا نجف سے ہو، چاہے مثلا بصرہ سے ہو، چاہے بغداد سے ہو، چاہے کربلا سے ہو، پھر نجف میں کس نقطے سے ابتدا ہو، یعنی بہت سارے اس کے مصادیق ہیں۔ تو لہذا یہاں پر ایک عام موجود ہے جس کا واضح نے تصور کیا، اور اسی عام کے آئینے میں اس نے مصادیق کو دیکھ لیا، یعنی عام جو ہے وہ مرآت بننے کی صلاحیت رکھتا ہے یہاں پر تیسری قسم میں۔ تو گویا کہ یہ ایسے ہو جائے گا جیسے مرآت، آئینہ بنانے والے نے جو آئینہ بنایا تو بہت سارے یعنی کہ اشیاء کو دیکھا جا سکتا ہے، اس لیے اس نے آئینہ بنایا، یعنی آئینے کے ذریعے بہت ساری اشیاء کو دیکھا جا سکتا ہے، صرف ایک چیز کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ تو یہ ہو گیا، یہ اسی طرح ہو جائے گا گویا کہ تیسری قسم میں کہ مفہوم ابتدا جو ہے، ابتدائیت، یہ گویا کہ ایک مرآت ہے، اور واضح نے اس کے ذریعے بہت سارے اس کے مصادیق کا ملاحظہ کر لیا، اسی ابتدائیت یعنی مفہوم ابتدا کے ذریعے ہی اس نے اس کے تمام مصادیق کا ملاحظہ کر لیا، مجموعی طور پہ، اگرچہ جزئی طور پہ نہیں ملاحظہ اس نے کیا، جز کا ملاحظہ نہیں کیا، لیکن ایک مجموعی طور پہ اس نے تمام مصادیق کا ملاحظہ کر لیا۔ تو لہذا اس میں اب صلاحیت ہے کہ اس کو مصادیق کے لیے وضع کر دیا جائے، ان مصادیق کے لیے وضع کر دیا جائے کہ جن مصادیق کے لیے ہمارے پاس ایک جامع مفہوم موجود ہے جو حکایت کر رہا ہے ان مصادیق سے۔ تو لہذا یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ لیکن چوتھی قسم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو قابل تصور ہو، جو سمجھ میں آنے والی ہے۔ اس کی مثال دی تھی، جیسے مثلا ایک دور سے ہم دیکھتے ہیں ایک شبہ، ایک سایہ نما ایک چیز دیکھتے ہیں ہم، شبہ پہاڑ پہ مثلا ایک سایہ نما ہم ایک چیز دیکھتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی دیکھتے ہیں، اس میں حرکت دیکھتے ہیں کہ اب وہ تھوڑے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ اس نے حرکت کی ہے، پھر ہم بعد میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ حرکت کرنے والا انسان نما وہ چیز ہے، لیکن اب یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ زید ہے یا عمر ہے۔ تو اب جو ہم نے یعنی کہ شبہ ہم نے دیکھا، وہ جو حرکت کرنے والا ہے وہ ایک ہے، وہ خاص ہے، گویا کہ خاص کا تصور ہم نے کیا، لیکن اس کو ہم عام کے لیے واضح کر دیں کہ وہ عمر بھی مراد ہو سکتا ہے، زید بھی مراد ہو سکتا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ خاص میں صلاحیت ہی نہیں ہے۔ وہ جو شبہ، جو سایہ ہم نے دیکھا، وہ یا زید ہے یا عمر ہے، دونوں پر وہ جامع، وہ صادق نہیں آ سکتا، یعنی یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کو ایک عام عنوان کے تحت دیکھیں، مثلا وہ شبہ جو ہے اس کو ایک انسان ہونے کے لحاظ سے دیکھیں ہم کہ وہ ایک انسان ہے، اب وہ زید ہے یا عمر ہے، تو یہ گوئے کہ یہ تو وضع عام اور موصولہ عام میں چلا جائے گا، یا وضع عام اور موصولہ خاص میں چلا جائے گا، یعنی یہ پھر پہلی یا دوسری یا تیسری قسم میں گوئے کہ یہ چلا جائے گا۔ لیکن ہماری بحث ہو رہی ہے کہ اس کو ہم ایک خاص ہونے کے لحاظ سے دیکھیں، وہ شبہ وہ کیا ہے، تو خاص ہونے کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو وہ اس کا ہم نے خاص کا تصور کیا۔ اب اس میں صلاحیت نہیں ہے کہ ہم اس سے جو ہے وہ زید بھی پر بھی وہ صادق آ رہا ہو، عمر پر بھی صادق آ رہا ہو، لہذا وہ کسی ایک پر صادق آئے گا۔
تو اس وجہ سے یہ ہے کہ یہاں پر چونکہ خاص معنی ملحوظ ہوتا ہے، خاص معنی کا تصور ہوتا ہے، اس میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ عام سے حکایت کر سکے اور مصادیق سے حکایت کر سکے، چونکہ خاص میں جامعیت نہیں ہوتی ہے، لہذا وہ خاص سے ہی حکایت کرے گا تو وہ وضع خاص موصول خاص ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ یہ قابل تصور ہی نہیں ہے یہ قسم۔ چوتھی قسم محال ہے۔ یہ تھیں وضع کی جو 4 قسمیں معنی ملحوظ کے لحاظ سے، یعنی ہم نے کہا ہے کہ وضع کے عام اور خاص ہونے کا معیار کیا ہے؟ معنی ملحوظ، معنی متصور۔ اگر وہ جزئی ہے تو وضع خاص ہے، اگر وہ کلی ہے تو وضع عام ہے۔ پھر ہم نے وضع بھی اسی کے لیے کر دیا جزئی یا کلی کے لیے، تو موضوع بھی خاص ہو گیا یا موضوع بھی خاص ہو گیا یا عام ہو گیا۔ یہ تھا معنی کے لحاظ سے۔ اسی طرح مصنف فرماتے ہیں کہ خود لفظ کے اعتبار سے بھی دیکھیں، لفظ جو ہم وضع کر رہے ہیں تو لفظ کے اعتبار سے بھی وضع کی 2 قسمیں بن جاتی ہیں، وضع شخصی اور وضع نوعی۔ لفظ بعض اوقات متصوراً بشخص ہی ہوتا ہے، یعنی اس لفظ میں تشخص پایا جاتا ہے اور ہم اس کا تصور کرتے ہیں، اس لفظ میں یعنی جامعیت نہیں ہوتی ہے، تشخص پایا جاتا ہے۔ جیسے لفظ زید ہے، اب اس میں ایک تشخص پایا جاتا ہے، زا یا دال، زید، زا یا دال، یہ 3 حروف سے مرکب ہے زید، اس کا ہم تصور کرتے ہیں تو یہ وضع شخصی ہو جائے گی، کیونکہ اس زید کے وزن پہ آگے کوئی یہ نہیں ہے، یہ ایک ایسا کلی معیار ہے کہ اس کے وزن پہ مثلا کوئی ہزاروں مصادیق ہو سکتے ہیں، سینکڑوں، کوئی ایسی جو ہے نا وہ بات نہیں ہے، بلکہ زید جو ہے وہ وہی زید ہی ہے، عامر وہی عامر ہی ہے، عین میم را۔ اسی طرح یہ ہے کہ یہاں پر جو تصور کیا گیا ہے وہ شخص زید کا، زا یا دال کا تصور کیا گیا ہے، اور وضع بھی ہم نے وضع کر دی، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ یہاں پر لفظ کی بات ہو رہی ہے، چونکہ لفظ کا ہم نے شخص ہی تصور کیا تو یہ وضع شخصی ہو جائے گی۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لفظ کا جو تصور ہوتا ہے بے عنوان ہی ہوتا ہے، بے شخص ہی تصور اس کا نہیں ہوتا، اور بے شخص ہی تصور ہو بھی نہیں سکتا۔ مثلا ضرب فعل ماضی ہے، نصر فعل ماضی ہے، اسی طرح کسب فعل ماضی ہے، تعلم مثلا مجرد کی ہم مثالیں لے رہے ہیں، ضرب ہے، ناصر ہے، کسب ہے، علم ہے، کاتبہ ہے، یہ تمام اس طرح کی گویا کہ فاتحہ مثلا ہزاروں اس کی جو ہے نا وہ مثالیں ہو سکتی ہیں۔ اب جب ہزاروں مثالیں ہیں تو شخصی طور پہ تصور نہیں ہو سکتا۔ مثلا ضربہ کا ہم تصور کریں، ناصرہ کا تصور کریں، اور پھر ہم کہیں کہ ضربہ فعل ماضی ہے، ناصرہ فعل ماضی ہے، کاتبہ فعل ماضی ہے۔ اب جو چیز ہمارے مثلا جو لفظ سامنے آتے جائیں گے ہم فعل ماضی کہیں گے، جو پھر بعد میں سامنے آئیں گے تو ہم کہیں گے وہ بھی فعل ماضی ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا اس طرح۔ مثلا جب تک جس کا ہم تصور نہیں کریں گے گویا کہ وہ فعل ماضی نہ ہوگا۔ مثلا ضربہ کا ہم نے تصور کیا، سامنے آ گیا لفظ، یہ تصور کیا تو یہ ہم نے کہا فعل ماضی ہے۔ ناصرہ کا لفظ ہم نے نہیں سنا اور ہمارے سامنے نہیں آیا تو گویا کہ وہ فعل ماضی نہیں ہے، لہذا نہیں۔ یہاں پر یہ ہے کہ شخصاً تصور نہیں کیا جا سکتا، چونکہ مصادیق بہت زیادہ ہیں اور بہت سارے مصادیق کا تصور نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہاں پر ایک ہمارے پاس ایک عنوان موجود ہے، ایک وجہ موجود ہے، ایک مرآت موجود ہے، اس کے آئینے میں ہم تمام مصادیق کا تصور کر سکتے ہیں۔ ضربہ، ناصرہ، کاتبہ، یہ تمام مصادیق کا ہم تصور کر سکتے ہیں ایک عنوان کے ساتھ۔ وہ عنوان کیا ہے؟ عنوان فعل ماضی کی حیت ہے، فعلا، فعل ماضی کی حیت فعلا۔ فعلا کا اس کو ہم وضع کریں گے اس معنی کے لیے کہ جب فعل کو فاعل کی طرف نسبت دی جائے زمانہ ماضی میں، اس کو گوئے کہ کہتے ہیں یہ فعلا کیا معنی ہے، یہ فعلا، تو یہ واضح ہو گیا، یہ حیت واضح ہو گئی اس معنی کے لیے کہ جب فعل کو فاعل کی طرف زمانہ ماضی میں نسبت دی جائے۔ اب گویا کہ اس فاعلہ کے وزن پہ جو بھی فعل آئے گا
زبان عربی میں وہ اسی معنی کے لیے واضح ہوگا کہ فعل کو فاعل کی طرف نسبت ہوگی زمانہ ماضی میں۔ تو یہاں پر گویا کہ ہم نے تمام مصادیق کا تصور ایک عنوان کے، ایک کلی عنوان کے تحت ہم نے کر دیا کہ جو بھی فاعلہ کے وزن پہ ہو، چاہے وہ ہمارے نظروں سے گزرا ہو، چاہے ہمارے نظروں سے نہ گزرا ہو، چاہے جو بھی فاعلہ کی حیت پر ہو، فاعلہ کے وزن پر ہو، جس مادے میں بھی ہو، ضربا زوادرا با ہو مادہ، ناصرا نون سوادرا ہو مادہ، کاتبا کاف تا با ہو مادہ، یا اس کے علاوہ کوئی مواد جو بھی ہو، جو بھی مادہ ہو جو اس حیت پر ہو، تو وہ وضع ہوگا، اس کا معنی ہوگا فعل کو فاعل کی طرف نسبت ہوگی زمانہ ماضی میں۔ تو اس وضع کو کہیں گے یہ وضع نوعی ہے، یعنی یہاں پر الفاظ کو جو ہے ضربا ناصرا کاتبا، یہاں پر الفاظ کو بھی تصور کیا گیا ہے ایک عنوان کے تحت۔ تو لہذا یہ نہ کہ معنی کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر الفاظ کو تصور کیا گیا ہے ایک عنوان کے تحت، ایک کلی عنوان کے تحت۔ تو لہذا یہاں پر یہ وضع عام ہو گئی، اور یہاں پر جو وضع ہو جائے گی یہ عام ہو جائے گی اور وضع کلی ہو جائے گی۔ امر رابع میں مصنف فرماتے ہیں دلالت کی دو قسمیں، تصوریہ اور تصدیقیہ۔ دلالت تصوریہ میں مصنف فرماتے ہیں دلالت تصوریہ یہ ہوتی ہے کہ جس میں فقط یہ شرط ہوتی ہے کہ سامع کو فقط لغت کا علم ہونا چاہیے، سامع کو فقط لغوی معنی کا علم ہونا چاہیے، دلالت تصوریہ حاصل ہو جائے گی۔ یعنی جیسے ہی متکلم وہ لفظ بولے گا، سامع کو لغوی معنی کا علم ہونا چاہیے، بھائی اس سے زیادہ کوئی شرط نہیں ہے، یہ ہے دلالت تصوریہ۔ حتیٰ کہ قصد و ارادہ کی بھی شرط نہیں ہے، مثلا بغیر قصد و ارادہ کے بھی اگر کوئی لفظ پیدا ہو، جیسے صاحی ایک شخص بولے سے کوئی لفظ کہہ دے، نائم سوتے ہوئے کوئی شخص کہہ دے کہ اس کا ارادہ بھی نہیں ہے، یا یہ ہے کہ جو ہے نا مثلا پتھر سے ٹکرائے تو اس سے کوئی لفظ پیدا ہو جائے تو ایک معنی سمجھ میں آ جائے، جیسے یہ گوئے کہ دلالت تصوری ہو جائے گی کہ جس میں حتیٰ کہ قصد و ارادے کی بھی شرط نہیں ہے، فقط یہ شرط ہے کہ لفظ کا معنی معلوم ہونا چاہیے، وہ لفظ سنتے ہی معنی کا حصول ذہن میں ہو جائے، اس کو کہتے ہیں دلالت تصوریہ۔ لیکن دلالت تصدیقیہ اسے کہتے ہیں کہ ارادہ جس میں شرط ہوتا ہے، یعنی لفظ کی دلالت معنی پر ہو، اس شرط کے ساتھ کہ وہ متکلم اس کا ارادہ بھی کرے۔ اب دلالت تصوریہ میں ضروری نہیں ہے متکلم نے ارادہ کیا ہو، لیکن دلالت ہو جائے گی۔ دلالت تصدیقیہ میں ضروری ہے کہ متکلم اس کا ارادہ بھی کرے، جو معنی وہ بیان کر رہے لفظ، مثلا وہ کہے رأیت اسدن تو اس کا ارادہ بھی وہ کرے، اگر ارادہ نہ کرے تو یہ دلالت تصوریہ ہو جائے گی، لیکن اگر ارادہ بھی کرے متکلم تو یہ دلالت تصدیقیہ ہو جائے گی۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا متکلم نے ارادہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر سامع کو جو یہ دلالت حاصل ہوگی یہ چند امور پر موقوف ہے۔ وہ یہ ہے کہ متکلم عالم باللغت ہو، یعنی سامع کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ متکلم عالم باللغت ہے۔ مثلا اگر عالم باللغت نہیں ہے ایک شخص، بالفرض وہ اردو جانتا ہے لیکن وہ یعنی اس کے بارے میں ہمیں یقین ہے مثلا اس کو کوئی اور زبان نہیں آتی، بالفرض انگلش ہی نہیں آتی ہے یا چینی زبان نہیں آتی ہے، اب وہ کوئی چینی کا کوئی لفظ وہ بولتا ہے تو گویا کہ اس نے ایک لفظ کو جو ہے نا وہ نقل کر دیا، وہ خود اس کے معنی کی طرف متوجہ بھی نہیں ہے، تو گویا کہ وہ عالم باللغت جب نہیں ہے تو اس سے دلالت تصدیقی حاصل نہیں ہوگی۔ دوسرا، سامع کو یہ علم ہونا چاہیے کہ وہ متکلم مقام بیان میں ہے۔ اس نے مثلا رأیت اسدن کہا، وہ مقام بیان میں ہے، نہ یہ ہے کہ وہ ایک بعض اوقات عرفیہ کلاموں میں ہوتا ہے، اکثر طور پہ انسان مقام بیان میں نہیں ہوتا، تو لہذا وہ مقام بیان میں ہو، یہ جو ہے نا وہ یہ بھی شرط ہے دوسری کہ یہ ثابت ہو جائے کہ سامع کو یہ یقین ہو جائے کہ وہ مقام بیان میں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ جاد ہو، حاضل نہ ہو، مقام مذاق میں نہ ہو۔ مثلا بعض اوقات جب گپ شپ لگ رہی ہوتی ہے، ایک شخص مقام مذاق میں ہوتا ہے
تو وہ مذاق میں کوئی اگر وہ جملہ کہہ دیتا ہے، کوئی لفظ بول دیتا ہے، تو وہ مقام مذاق میں کوئی کہ مقام جاد نہیں ہے، سنجیدگی میں نہیں ہے، تو لہذا یہاں پر بھی دلالت تصحیح حاصل نہیں ہوگی۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ معنی حقیقی کے خلاف پر وہ کوئی قرینہ نصب نہ کرے۔ مثلا وہ کہ رأیت اسدًا فی الحمام، اگر قرینہ نصب کرے تو پھر وہ دلالت تصدیقیہ جو ہوگی وہ مجاز میں ہوگی، لیکن اگر قرینہ نصب نہ کرے اور یہ چار شرطیں ہوں تو پھر دلالت تصدیقیہ معنی حقیقی میں ہوگی۔ تو لہذا یہ بھی شرط ہے کہ معنی حقیقی کے خلاف پر قرینہ نصب نہ کرے۔ فرماتے ہیں المعروف امکان الاولین ووقوعہما فی عالم الوضع، معروف یہ ہے کہ پہلی دو قسمیں ممکن ہیں اور عالم وضع میں واقع بھی ہیں، و امکان الثالث، اور تیسری قسم ممکن ہے، یہ بھی معروف ہے، وانما البحث فی وقوعہ، ہاں تیسری قسم کے واقع ہونے میں بحث ہے علماء کے اصولیوں کے درمیان۔ وقد عرفت ان الوضع فی الحروف من هذا القبیل، مصنف فرماتے ہیں کہ آپ جان چکے ہیں کہ حروف کی وضع اسی قسم سے ہے، یعنی کہ جو ہے نا وہ تیسری قسم سے ہے، تو اس کا مطلب ہے مصنف کے نزدیک یہ واقع ہے۔ انما الکلام فی امکان رابع، چوتھی جو قسم ہے اس کے ممکن ہونے میں کلام ہے، آیا ممکن ہے کہ ممکن نہیں ہے، یعنی پہلے تینوں قسموں کے ممکن ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن جو اختلاف ہے وہ چوتھی قسم کے ممکن ہونے میں ہے۔ فضلاً عن وقوعہ، وقوع میں تو یقیناً اختلاف ہے، جب امکان میں اختلاف ہے تو فالمشہور استحالت الرابع، لہذا مشہور یہ ہے کہ چوتھی قسم محال ہے۔ فیاقع الکلام فیما هو الفرق بین الثالث حین حیث قیل بامکانہ والرابع حیث قیل بامتناعہ، یہاں پر کلام واقع ہوگی کہ کیا فرق ہے تیسری قسم کے درمیان اور چوتھی قسم کے درمیان۔ تیسری قسم کے درمیان کہ اس کے امکان کے بارے میں کہا جاتا ہے اور چوتھی قسم کے درمیان کہ اس کے امتناع کے بارے میں کہا جاتا ہے، تو کیا فرق ہے؟ یعنی تیسری قسم ممکن ہے اور چوتھی قسم ممکن نہیں ہے، کیوں؟ تو یہاں پر مصنف فرماتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ ان الملحوظ العام فی القسم الثالث، تیسری قسم میں جو معنی ملحوظ ہے، جو معنی متصور ہے، وہ عام ہے۔ لہو قابلیت الحکایت عن مصادیقہ، اس میں قابلیت ہے، اس میں صلاحیت ہے اپنے مصادیق سے حکایت کی، وجزیاتی، جزیات سے حکایت کی، فل واضح، لہذا واضح ایسا کر سکتا ہے کہ یہ تصور مفہوم الابتداء والانتہا، مثلا وہ مفہوم ابتدا اور مفہوم انتہا کا تصور کرے، ویاضع اللفظ لمصادیقہما، اور پھر لفظ کو وضع کر دے ان دونوں مفہوم ابتدا اور مفہوم انتہا کے مصادیق کے لیے وضع کر دے، التی تحکی عن مفاہیمہما، ایسے مصادیق کہ ان سے حکایت ہو رہی ہے، حکایت کر رہے ہیں یہی مفاہیم، یہی جامع مفاہیم حکایت کر رہے ہیں، تو لہذا ایسا ہو سکتا ہے، لہذا تیسری قسم ممکن ہے۔ وہذا بخلاف رابع، یہ چوتھی قسم کے برخلاف ہے۔ فإن الملحوظ لأجل تشخصی بخصوصیات یکون خاصا، کیونکہ معنی متصور جس کو ہم نے تصور کیا ہے، جس کو ہم نے دیکھا ہے، جیسے میں نے مثال دی تھی شبہ، پہاڑ پہ دور سے دیکھتے ہیں، وہ اپنے تشخص کی وجہ سے خصوصیات کے ساتھ وہ خاص ہے، تو لہذا تصور خاص کا ہوا۔ لیست لہ قابلیت الحکایت عن الجامع بین الافراد، لہذا خاص میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ جامع سے حکایت کر سکے، افراد کے درمیان جامع سے حکایت کر سکے، حتی یوزع لفظ و بیزائی، کوئی جامع سے حکایت نہیں ہو رہی تاکہ لفظ شبہ کو مثلا جو ہم نے دور سے دیکھا ہے اس ہم جامع کے مقابل میں وضع کر رہے ہیں تاکہ جامع کے ماتات مصادیق ہوں، لہذا کوئی ایسی صلاحیت خاص میں نہیں ہے کہ وہ جامع سے حکایت کر سکے۔ وبالجملہ، ہاں اگر جامع سے حکایت کرے گا تو وہ مثلا وہی ہم شبہ کو دیکھتے ہیں اور ہم مثلا ہم کہتے ہیں کہ وہ انسان ہونے سے حکایت کر رہا ہے، تو وہ پھر بعض عام موضوع عام میں چلا جائے گا، یا بعض عام اور موضوع خاص میں چلا جائے گا، تو لہذا اس میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ جامع سے حکایت کر سکے، وگرنہ پھر وہ خاص نہیں ہوگا۔ وبالجملہ العام یصلح، عام میں صلاحیت ہے کہ لئے یکون مرآۃ لمصادیقہ، کہ وہ مرآت بن سکے مصادیق کے لیے، الواقعۃ تحت، وہ مصادیق جو اس کے ماتات واقع ہیں، ولیکن الخاص لاجل تزیقہ وتقیدہ لا یصلح، لیکن خاص مزیق ہونے کی وجہ سے، مقید ہونے کی وجہ سے، لا یصلح، اس میں صلاحیت نہیں ہے کہ یکون مرآۃ للجامع، وہ جامع کے لیے مرآت بن سکے،
جو جامع ہو بینہ و بین فرد آخر، اس کے درمیان اور دوسرے فرد کے درمیان جامع ہو، اس کے لیے خاص کو مرآت بنایا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تشبیہ چونکہ مرآت کی وضع، آئینے بنانے والے نے آئینے کو جو وضع کیا وہ کسی ایک چیز کو دیکھنے کے لیے وضع نہیں کیا، بلکہ اسی آئینے میں ہزاروں چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے، تو لہذا یہاں پر مرآت جب بنے گا تو وہ خاص عام کے لیے مرآت نہیں بن سکتا، بلکہ عام مصادیق کے لیے مرآت بن سکتا ہے۔ تقسیم الوضع بحسب لفظ الموضوع ثم انما مرہ کانا تقسیما للوضع حسب المعنی، فرماتے ہیں کہ گزشتہ تقسیم جو تھی وہ معنی کے اعتبار سے تھی وضع کی۔ وسمت تقسیم آخر، ایک اور تقسیم ہمارے پاس ہے، لہو حسب اللفظ الموضوع، وہ لفظ کے اعتبار سے ہے کہ آیا لفظ وضع ہے شخصی وضع کی طرف یا نوعی وضع کی طرف۔ فَإِذَا كَانَ اللَّفْظُ الْمَوْضُوعُ مُتَصَوَّرًا بِشَخْصِهِ، جب لفظ کو آپ بشخصی تصور کریں، فَيَكُونُ الْوَضْعُ شَخْصِيًا، تو یہ وضع شخصی ہو جائے گی۔ جیسے لفظ زید بشخصی، زا یا دال، اسی کو آپ تصور کریں تو اس کو وضع شخصی کہیں گے۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ مُتَصَوَّرًا بِوَجْهِهِ وَعِنْوَانِهِ، جب لفظ عنوان کے ساتھ اور وجہ کے ساتھ متصور ہو، زا یا دال اسی زا یعنی زید اسی زا یا دال اسی مادہ کے ساتھ متصور ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ کسی اور عنوان کے ساتھ متصور ہے، مثلا زید فعل کے عنوان کے تحت متصور نہیں ہے، بلکہ زید اسی زا یا دال اسی مادہ کے ساتھ متصور ہے۔ لیکن اگر بے عنوان ہی متصور ہو فیکون الوضع نوعیاً، تو پھر یہ لفظ کی وضع جو ہو جائے گی یہ نوعی ہو جائے گی۔ جیسے حیات فعل ماضی ہے فعل التی ہی موضوعۃ لانتصاب الفعل الی الفاعل، جو وضع ہے اس معنی کے لیے کہ فعل کو فاعل کی طرف نسبت ہے زمانے ماضی میں۔ ولیکن الموضوع لیس الحیات الشخصیہ فی ضرب و نصر مثلا، لیکن فرماتے ہیں کہ جو موضوع ہے، جو حیات ہے، جو موضوع ہے وہ حیات ہے، حیات کلی ہے، وہ حیات شخصی نہیں ہے ضربہ کی یا ناصرہ کی یا کاتبہ مثلا اس کی، لہذا وہ حیات شخصی نہیں ہے، وہ حیات کلی ہے، تو لہذا یہاں پر وضع نوعی ہو گئی۔ بل مطلق و حیات فاعل، مطلق حیات فاعل ہے فی ای مادہ من المواد تحقق، چاہے جس مادہ میں بھی وہ اپنا وجود دکھائے۔ وبذالک یعلم، یہاں سے معلوم ہو گیا ان وضع الحیات فی الفاعل والمفعول والمفعول ہوا نوع لا شخصی، لہذا یہ ایک مثال تھی فاعلہ کی، اسی طرح اس میں فاعل ہو گیا، اس میں مفعول ہو گیا، اس میں اعلیٰ ہو گیا، مفعول ہو گیا، اس طرح باقی جتنے بھی ہیں صرف صغیر حتیٰ کہ تمام آپ دیکھ لیں، وہ یہ تمام جو ہے یہ نوعی وضع ہے، یہ شخصی نہیں ہے۔ امر رابع تقسیم الدلالت الی تصوریہ و تصحیحیہ، دلالت کی دو قسمیں، تصوریہ اور تصحیحیہ۔ تنقسم الدلالت اللفظ الی تصوریہ و تصحیحیہ، فالدلالت تصوریہ، دلالت تصوریہ یہ ہے ہی عبارت عن انتقال ذہن الی معنی اللفظ بمجرد سماعہ، دلالت تصوریہ یہ ہے عبارت ہے ذہن کو کہ ذہن منتقل ہو معنی لفظ کی طرف مجرد سماع کے ساتھ، مجرد یعنی لفظ سامع متکلم سے لفظ سنے تو اس کے ذہن میں معنی آ جائے، اس کو کہتے ہیں دلالت تصوریہ۔ وَإِن لَمْ يَقْصُدُ اللَّافِظ، اگرچہ لفظ بولنے والا جو متکلم ہے وہ قصد نہ بھی کرے، جیسے وہ سنے مثلا صاحی سے نائم سے، لہذا یہ دلالت تصوریہ ہو جائے گی جس میں حتیٰ کہ قصد و ارادہ کی شرط نہیں ہے، فقط شرط یہ ہے کہ سامع کو لفظ کے معنی کا علم ہونا چاہیے۔ وَأَمَّا الدَّلَالَةُ التَّصْحِیحِیَّةُ، دلالت تصحیحیہ فَهِیَ دلالت اللفظ علی ان المعنی مراد للمتکلم ومقصود لہ، یہ دلالت ہوتی ہے دلالت تصحیحیہ کہ جب لفظ کی دلالت ہو رہی ہو اس پر کہ وہ معنی مراد متکلم اور مقصود متکلم بھی ہے۔ فالدلالت الاولی تحصل بالعلم باللغت، لہذا پہلی دلالت تصوریہ جو ہے وہ فقط علم باللغت ہونا چاہیے، اس سے حاصل ہو جائے گی، لیکن جو دوسری دلالت ہے وہ موقوف ہے چند امور پر۔ ان یکون المتکلم من عالما باللغت، متکلم یعنی سامع کو یہ علم ہو کہ متکلم کو لغت کا علم ہے، پہلا امر۔ ان یکون فی مقام البیان والافادہ، سامع کو یہ علم ہو کہ متکلم مقام بیان اور مقام افادہ میں ہے۔ نمبر 3 ان یکون جادا لا ہازلا، سامع کو علم ہو کہ جو متکلم ہے وہ جاد ہے، سنجیدہ ہے، لا ہازلا وہ مذاق نہیں کر رہا۔
ان لا ینصب قرینۃ علی خلاف المعنی الحقیقی، چوتھی شرط یہ ہے کہ متکلم معنی حقیقی کے خلاف پر کوئی قرینہ نصب نہ کرے۔ اگر قرینہ نصب کرے تو پھر معنی مجازی میں وہ دلالت تصدیقیہ ہوگی، اور قرینہ نصب نہ کرے تو پھر وہ معنی حقیقی میں تب وہ قرینہ معنی حقیقی میں وہ دلالت تصدیقیہ ہوگی۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔